تمہیں وہاں نہیں جانا چاہیے، ماں نے اسے کہا۔ تمہارا بھائی تمہیں قتل کروا سکتا ہے۔ تخت و تاج کا نشہ انسان کو وحشی اور درندہ بنا دیتا ہے، اور یہ بھی سوچ لو کہ وہ اپنے باپ کا جانشین بننے کے قابل ہے تو اسے سلطان بنا رہنے دو، اور فوج کی کمان تم اپنے ہاتھ میں رکھو۔ اگر وہ اس قابل ہوتا تو میں اتنا پریشان کیوں ہوتا؟ محمود غزنوی نے کہا، کیا آپ اسے جانتی نہیں کہ وہ کس قماش کا لڑکا ہے؟ مجھے میرے پیر و مرشد نے بتایا ہے کہ نااہل اور خود غرض حکمران کے گناہوں کی سزا پوری قوم کو بھگتنا پڑتی ہے۔ میں سلطان نہیں بننا چاہتا، مجھے سلطنت کو بچانا ہے، اسے ایک مضبوط قلعہ بنا کر مجھے اسلام کی شمع ہندوستان کے بت خانے تک پہنچانی ہے۔ اگر میرا بھائی مخلص ہوتا تو وہ مجھے اپنی تاج پوشی پر بلاتا، اس نے مجھے اطلاع تک نہ دی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نیت صاف نہیں۔ مجھے وہاں جانا چاہیے۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ ان دنوں اسماعیل غزنی میں نہیں بلخ میں ہے۔ تم اسے پیغام لکھ کر بھیج دو، ماں نے کہا۔ اس سے پوچھو کہ مجھے جو خبریں ملی ہیں وہ کہاں تک درست ہیں، اس کے جواب کا انتظار کرو۔ اسماعیل اس وقت بلخ میں ہی تھا جب قاصد نے اسے محمود کا پیغام دیا۔ اسماعیل نے کاغذ کھولے بغیر اپنے ایک حاکم کی طرف پھینک کر کہا، پڑھ کر سناؤ میرے بھائی نے کیا لکھا ہے۔ اس حاکم نے کاغذ سیدھے کیے اور بلند آواز سے پڑھنا شروع کیا۔ عزیز بھائی، اسماعیل نے غصے سے اپنی ران پر ہاتھ مار کر کہا، اس نے ہمیں بھائی لکھا ہے، سلطان نہیں لکھا۔ نہیں ذل الہی، حاکم نے جواب دیا، یہ بدصورت مسخرہ اس قدر گستاخ ہے، اسے اس کی سزا ضرور ملنی چاہیے سلطان عالی مقام۔ ایک درباری نے کہا، اگر باپ گستاخی کرے تو اسے بھی سزا ملنی چاہیے، خدا اور رسول کے بعد درجہ سلطان کا ہوتا ہے۔ ذل الہی کی سواری جس راہ سے گزرتی ہے، اس راہ پر رعایا سجدے کرتی ہے، آپ کے دشمن آپ کا نام سن کر کانپتے ہیں۔ آگے پڑھو، اسماعیل نے حکم دیا۔ محمود نے لکھا ہے۔ حاکم پیغام پڑھنے لگا، مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں کہ تم سلطنت کی مسند پر بیٹھ گئے ہو، اللہ تمہیں یہ اعزاز مبارک کرے، مگر اس سلطنت پر جو خطرے منڈلا رہے ہیں اور اس مسند کے ساتھ جو فرائض اور ذمہ داریاں وابستہ ہیں، شاید تم ان سے واقف نہیں ہو۔ اگر واقف ہوتے تو اس مسند کو پھولوں کی سیج سمجھ کر آرام سے نہ بیٹھ جاتے، سب سے پہلے میرے پاس آتے یا مجھے اپنے پاس بلاتے۔ اگر تم مجھے اس قابل سمجھتے تو مجھے اپنے باپ کا بیٹا سمجھ کر ہی اپنی تاج پوشی میں شریک کر لیتے۔ اس سے مجھے شک ہو رہا ہے کہ تمہاری نیت ٹھیک نہیں، یا درباری چاپلوسوں نے تمہاری ناتجربہ کاری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے تمہاری نیت ٹھیک نہیں رہنے دی۔ تم جانتے ہو کہ سلطنت کے اندر بھی دشمن موجود ہیں، تمہارے سامنے ان کے ساتھ لڑائیاں لڑی گئی ہیں۔ ہندوستان کے بت پرست ہم پر 2 حملے کر چکے ہیں اور تیسرے حملے کی تیاری کر رہے ہیں۔ اس وقت ہماری ضرورت یہ نہیں کہ دربار لگا کر درباریوں کے سلام اور قصیدے وصول کیے جائیں، اس وقت ہمیں خیموں میں ہونا چاہیے۔ اگر تم یہ بہتر سمجھتے ہو کہ تم سلطنت کا کاروبار سنبھال سکتے ہو تو میں جنگی امور سنبھال لیتا ہوں۔ اس وقت جنگی امور کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ میں صرف اس صورت میں تمہیں سلطانی سونپ سکتا ہوں کہ تم اچھے اور برے میں، دوست اور دشمن میں، نیک اور بد میں تمیز کرنے کے قابل ہو، مگر مجھے یقین ہے کہ تم اس قابل نہیں ہو۔ تم نے نااہل لوگوں کو رتبے دے دیے ہیں، ان میں یہ خوبی دیکھی ہے کہ وہ خوش آمدی اور چرپے زبان ہیں۔ تم نے فوج کی تنخواہ بڑھا کر خزانے پر بے جا بوجھ ڈال دیا ہے۔ تم یہ بھی بھول گئے ہو کہ تم ایک اسلامی سلطنت کے سلطان ہو اور تمہارے اوپر ایک خلیفہ بھی ہے۔ میری ایک تجویز مان لو تاکہ میں وہ فرض ادا کر سکوں
جو مرحوم باپ ادھورا چھوڑ گیا ہے۔ اگر آپ حکمرانی کے قابل نہیں تو اور کون ہے؟ ایک اور نے کہا۔ وہاں جتنے درباری موجود تھے انہوں نے محمود غزنوی کے پیغام کے خلاف باتیں کیں۔ ان سب کو اسماعیل نے رتبے دیے تھے۔ محمود نے انہی لوگوں سے اسماعیل کو خبردار کیا تھا۔ اسماعیل نے اپنے بڑے بھائی کو اتنی سی بھی اہمیت نہیں دی تھی کہ اس کا پیغام تنہائی میں پڑتا۔ درباری عہدے داروں نے وہ طوفان کھڑا کیا کہ اسماعیل اس میں اڑنے لگا۔ آپ کے بڑے بھائی نے اس پر بھی اعتراض کیا ہے کہ آپ نے فوج کی تنخواہیں بڑھا دی ہیں۔ وزیر نے کہا، سلطان عالی مقام، آپ کی اس کرم نوازی سے ساری فوج آپ کی مرید ہو گئی ہے۔ آپ کے اشارے پر فوج کٹ مرے گی۔ اور پیغام میں یہ جو لکھا گیا ہے کہ سلطنت کے اندر بھی ہمارے دشمن موجود ہیں اور ہندوستان کے بت پرست بھی دشمن ہیں۔ ذل الہی جان بخشی کی التجا کرتا ہوں۔ سلطنت کے اندر ہمارا کوئی دشمن نہیں۔ آپ کے والد ماجد جن کے خلاف لڑے تھے انہیں دشمن بنایا گیا تھا اور اس میں آپ کے بڑے بھائی محمود کا ہاتھ تھا۔ وہ چاہتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی ریاستوں کو اپنی سلطنت میں شامل کرے۔ ہندوستان کے بت پرستوں کی ہمارے ساتھ کیا دشمنی ہو سکتی ہے؟ ہم ان کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھائیں گے۔ ہمیں جنگ و جدل سے گیا۔ وزیر کی تائید میں کئی ایک آوازیں سنائی دیں۔ صرف ایک بوڑھا تھا جو خاموش بیٹھا کبھی اسماعیل کو اور کبھی ان لوگوں کو دیکھتا تھا۔ جب وزیر نے کہا کہ ہمیں جنگ و جدل سے گیا تو وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ خزانے کا مقیم آلہ فرخ زاد ابراہیم تھا جو اپنی عزت، اپنا وقار اور اپنا ایمان بیچ ڈالیں انہیں جنگ و جدل سے گیا۔ بوڑھے نے غصے اور جذبات کی شدت سے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، اسماعیل ابن سبکتگین، تو میرے ہاتھوں میں پیدا ہوا تھا، میرے سامنے پل کر جوان ہوا، مگر تو ابھی بچہ ہے اور ان ایمان فروشوں کے ہاتھوں کھیل رہا ہے۔ یہ تجھے اپنا کٹھ پتلی بنا چکے ہیں۔ یہ دنیا کے لالچ سے اندھے ہو گئے ہیں اور تجھے بھی اندھا کر رہے ہیں۔ تو نے اپنے آپ کو اس سلطنت پر ٹھونسا ہے۔ تجھے نہ قوم نے سلطانی دی ہے نہ خدا نے۔ اگر تجھ میں عقل ہے تو اسے استعمال کر اور گریبان میں منہ ڈال کر سوچ کہ تو اس مسند کے قابل ہے۔ تیرے بھائی نے ٹھیک لکھا ہے کہ تو نے ان لوگوں میں صرف یہ خوبی دیکھی ہے کہ یہ خوش آمدی ہیں، یہ تجھے تباہی کے راستے پر لے جا رہے ہیں، یہ اپنا پیٹ بھر رہے ہیں، انہوں نے خزانہ خالی کر دیا ہے، یہ تجھے مشورہ دے رہے ہیں کہ ہندوستان کے بت پرستوں کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاؤ۔ ان کا مطلب صرف یہ ہے کہ کسی سے جنگ و جدل نہ ہو اور ایمان فروش منمانی اور عیش و عشرت کرتے رہیں۔ سلطان عالی مقام، وزیر نے کہا، یہ بہت بوڑھا ہو گیا ہے، اس کا دماغ ٹھکانے نہیں رہا، اسے وظیفہ دے کر گھر بھیج دیں۔ جہاں جاتا ہے ایسے ہی وعظیں بکتا رہتا ہے اور تباہی مچاتا رہتا ہے، لے جاؤ اسے۔ اسماعیل نے حکم دیا۔ درباری اس پر ٹوٹ پڑے اور اسے دھکیلتے ہوئے باہر لے گئے۔ اس کی آواز سنائی دیتی رہی، جہاں بھائی سلطنت کی خاطر ایک دوسرے کے دشمن ہو جاتے ہیں وہاں سے رحمت کے فرشتے اٹھ جاتے ہیں، فتح سچ کی ہوتی ہے۔ محمود غزنوی نیشا پور میں اپنے پیغام کے جواب کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ بے چین اور مضطرب تھا۔ جب قاصد پیغام کا جواب لے کر آیا تو محمود کی بے چینی اور اضطراب میں اضافہ ہو گیا۔ اس نے لکھا تھا کہ اسے باپ نے سلطنت کا جانشین بنایا ہے اور وہ کسی کے حق میں دستبردار نہیں ہوگا۔ اس نے یہ بھی لکھا کہ اس نے محمود کی یہ گستاخی معاف کر دی ہے، آئندہ وہ ایسا پیغام بھیجنے کی جرات بھی نہ کرے۔ محمود غزنوی نے ماں اپنے ماموں بوعزار اور اپنے چھوٹے بھائی نصیر الدین یوسف کو بلایا اور یہ صورتحال ان کے سامنے رکھ کر کہا، آپ سب اسماعیل کو جانتے ہیں، اس نے میرے پیغام کا جو تحریری جواب بھیجا ہے
یہ اس کے اپنے الفاظ نہیں ہیں، اس میں اتنی عقل نہیں۔ مجھے قاصد نے بتایا ہے کہ بلخ میں درباریوں نے میرے پیغام کا کس طرح مذاق اڑایا ہے اور اسماعیل ان کے جال میں آ چکا ہے۔ ان لوگوں نے فرخزاد ابراہیم جیسے بزرگ کو، جس کا احترام ہمارے والد بزرگوار بھی کرتے تھے، سیج کی پاداش میں گھسیٹ کر باہر نکال دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سلطنت غزنی سے دین و ایمان اٹھ گیا ہے۔ میں کسی درباری مشیر سے مشورہ نہیں لیا کرتا، میرے مشیر آپ ہیں۔ ہم سب کی رگوں میں ایک ہی خون ہے اور ہم سب کا نظریہ ایک ہے۔ مجھے شک ہونے لگا ہے کہ میرے بھائی اسماعیل کے خون میں ملاوٹ ہے۔ وہ میری کوکھ سے پیدا ہوا ہوتا تو ہوسکار بندوں کی بجائے براہ راست خدا سے مشورہ لیتا۔ محمود کی ماں نے کہا، وہ ہے تو تیرے ہی باپ کا بیٹا، لیکن اس کی ماں نے اس کے دل میں سلطنت کی ہوس ڈال دی ہے۔ اور محمود، میں تجھے دودھ کی دھاریں اس روز بخشوں گی جس روز تو ہندوؤں کے حملوں کا انتقام ہندوستان پر حملہ کر کے لے گا، اور جس روز ہندوستان کے بت ریزہ ریزہ ہو چکے ہوں گے۔